بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو اسد وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت و بھرا السلام علیکم۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر کفر و اسلام کا مشہور ترین معرکہ رہا ہے۔ 17 رمضان سن 2 ہجری میں مکہ اور مدینے کے درمیان مقام بدر میں یہ جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں تعداد اور ہتھیاروں کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کمتر اور پست حالی میں تھے۔ مسلمانوں میں بوڑھے، جوان اور بچے اور انصار و مہاجرین کل مل کر 313 مجاہدین اسلام علم نبوی کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے نبردآزماں تھے۔ سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں 6 زرہے اور 8 تلواریں تھیں اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی جنگجو اور بہادروں پر مشتمل تھا، اور ان بہادروں کے ساتھ 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر خدا پاک سے لو لگائے مصروف دعا تھے کہ یا الہی، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ دعا مانگتے ہوئے آپ کی چادر مبارک دوش انور سے زمین پر گر پڑی اور آپ پر رقت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون جاتا رہا۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دی اور آپ کا دست مبارک تھام کر بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب بس کیجئے، اللہ پاک ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ اپنے یار غار صدیق کی گزارش مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور نہایت اطمینان کے ساتھ پیغمبرانہ لہجے میں یہ فرمایا، سیہزم الجمع ویولون الدبر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھیں پھیر دیں گے۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولانہ انگیز واز فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دے دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے تو اللہ پاک تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دیں گے۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی اور ایک دم میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے علم بردار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقی اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کفار کے مقتولین میں قریش کے بڑے بڑے سردار جو بہادری اور سپاہی گری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار قریش کی لشکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل 14 خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے، اور مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا جو کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ محترم عزیز دوستو، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کے باوجود فتح مبین نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فتح کثرت تعداد اور سامان جنگ کی فراوانی پر موقوف نہیں، بلکہ فتح کا دار و مدار نصرت خداوندی پر ہے کہ وہ جب چاہتا ہے تو فرشتوں کی فوج آسمان سے میدان جنگ میں اتار کر مسلمانوں کی امداد و نصرت فرما دیتا ہے، اور مسلمان قلت تعداد اور سامان جنگ نہ ہونے کے باوجود فتح مند ہو کر کفار کے لشکروں کو تہس نہس کر کر فنا کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دو شرطیں رکھی ہیں، ایک صبر اور دوسرا تقوی۔ اگر مسلمان صبر و تقوی کے دامن کو تھامے ہوئے خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے جنگ میں اڑ جائیں تو انشاءاللہ ہمیشہ اور ہر محاذ پر فتح مبین مسلمانوں کے قدم چومے گی، اور ہرگز تعداد کی کمی اور سامان جنگ کی قلت و کثرت کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ فرمان خداوندی ہے کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، فتح دینے والا صرف میرا خدا ہے۔ محترم عزیز دوستو، اب میں ملتا ہوں آپ کو ایک اور اگلی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔